پہلی مشکل تو یہ ہے کہ 3 دن کے بچے سے آپ بلوا کے دکھائیں. بول سکتا ہے؟ لیکن کون بولا؟ تیرا پیر مولا علی بولا. پہلے تو بولنے پر ہی لوگ دھڑم سے زمین پر گرے. ارے یہ کیا ہو گیا؟ اور جب بولا تو کیا بولا؟ تو رہے تنجیل زبور قرآن، اور قرآن ابھی نازل نہیں ہو. قرآن کو نازل ہونے کے لیے ابھی 10 سال چاہیے. میں یہاں کسی بچے کو کھڑا کروں اور اس سے کہوں کہ جناب آپ کون سی کلاس پڑھتے ہیں؟ تو کہے جناب میں 8ویں کلاس پڑھتا ہوں. میں نے کہا 8ویں کلاس کے طالب علم مجھے آپ FA کا امتحان دو، مجھے آپ 12ویں کلاس کی کتابیں سناؤ. وہ کہیں گے مولانا دماغ خراب ہو گیا، جو کتاب پڑھی نہیں وہ سناؤ کیسے؟ جو کتاب دیکھی نہیں، اس کا مطالعہ کیا نہیں، وہ کیسے سناؤ؟ کمال تو یہ ہو گیا کہ 3 دن کا علی اس قرآن کا ذکر کر رہا ہے جو ابھی نازل نہیں ہوا. اس کو نازل ہونے کے لیے 10 سال چاہیے، کیونکہ پیغمبر ابھی 30 برس کے، 40 کے ہوں گے تو اعلان نبوت کریں گے، اور اعلان نبوت ہوگا تو قرآن نازل ہونا شروع ہوگا. اور علی کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن سناؤ، قرآن سناؤ، قرآن سناؤ. سب نے کہا تو ریت دیکھ چکے ہیں، انجیل دیکھ چکے ہیں، زبور دیکھ چکے ہیں، یہ قرآن تو نئی کتاب ہے تو ہمیں قرآن سنا. 18ویں پارے کی بالکل پہلی آیت علی نے پڑھ دی. اب اس طرف نہیں جانا، وقت نہیں ہے. پڑھی اس کتاب کی تلاوت کی جو ابھی نازل نہیں ہوئی. علی اس کتاب کی تلاوت کر رہا ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی. علی ہے کتنے دن کا؟ 3 دن کا. خانہ کعبہ سے نکل کر کون آیا؟ اللہ کا نبی آیا. کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کسی کے لیے کوئی ادارہ کعبہ کے اندر کھلا تھا جس نے اس کو پڑھایا تھا کہ یہ قرآن ہے، اس کو تم نے پڑھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے علم الہیات میں علم کو پہلے دے رہا ہے، حق بعد میں کر رہا ہے. تو آپ اٹھاؤ سورہ رحمان. کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ خدا سورہ رحمان میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہ الرحمن وعلمہ القرآن وخلق الانسان. وہی اللہ ہے کہ جس نے ایک خاص انسان کو علم قرآن عطا کیا، اور جب علم قرآن عطا کیا تو پھر اسے خلق کیا. جب خلق کیا تو اس نے قرآن کو بیان کرنا شروع کر دیا. گھبرا تو نہیں گئے؟ سورہ رحمان علی کی ولادت کی گواہی ہے. وہی اللہ ہے جس نے الرحمن علمہ القرآن، جس نے قرآن کہہ دیا. خلق انسان، خاص انسان کو پیدا کیا. اب پیغمبر کا وہ جملہ نظر آیا، خاص. یہ خاص بچہ ہے عام نہیں ہے. یہ ہے، آپ سمجھ میں آیا. صاحب کتاب وہ نہیں ہوگا کہ جو یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، کسی مفتی مفسر کے پاس جاتا ہو، یا کسی سے سیکھ کر کے علم قرآن کو آگے بڑھ رہا ہو. اب سمجھ میں آیا کہ خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. ایک تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی، اور ایک وہ کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے. تو یہ وہ صاحب کتاب ہے جو کتاب کو نازل ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتا. اس سے بڑا صاحب کتاب اور کون ہو سکتا؟ تو دلائل اسی تقریر کے اندر ثابت ہو گئے. بی بی کا جملہ بھی اس سے مات میں ثابت ہو گیا کہ اللہ کا نبی جہاں رسالت کی گواہی کے لیے خود اللہ قرار دے رہا ہے اپنے آپ کو، اور دوسرا گواہ صاحب کتاب اس کو قرار دے رہا ہے کہ جس کے پاس الکتاب کا
گھبرا گئے؟ تو میرا علی اس وقت بھی علی تھا. اس نے نبی بندے دیکھے, اس نے نبیوں کے امتحان دیکھے, اس نے اپنی آنکھوں سے نبی بنتے دیکھے. یہ گواہ ہے, نبوت کا گواہ, نبوت کا گواہ یعنی جو جو نبی ہے اس کا گواہ, ہر نیک کا گواہ. علی تیری عظمت کے کیا کہنے, تیری شان کے کیا کہتے. یہ وجہ ہے علی دعویٰ امامت پہ کیا کہتے ہیں, اگر مجھے مسند علم پر بٹھا دیا جائے تو توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا, انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا, زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا, اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا. یہ فخر کرو شکان ہے در قرار, اللہ نے علی جیسا امام تجھے دیا, علی جیسا راہبر تیرے پاس ہے, علی جیسا پیشوا تیرا. ابھی بات لعنت کی ہو رہی تھی, لعنت کے موضوع پر کتنا مولانا خطاب کر رہے, بڑا تعلق ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جو نبی بنتے دیکھ رہا ہے اس نے شیطان بنتا بھی تو دیکھا ہوگا. شیطان کیسے بنا جاتا, یہی تو وجہ ہے. رحمان کے مد مقابل جو قوت ہے وہ شیطان ہے. اس کا مطلب ہے کہ شیطان گمراہ کرتا ہے, شیطان برغلاتا ہے, شیطان اس نوبت تک لے کر کے آتا ہے کہ کسی کو لعنتی بنا دیتا ہے, کسی کو رحمت اللہ بنا دیتا ہے. ایسے ہو یا نہیں؟ لیکن یہ دنیا جانتی ہے مقام علمیت کے مقام پر جب بات علم کی آئے گی تو صاحبان علم جائیں گے, جب جہالت کا مقابلہ کرنا ہوگا تو صاحبان علم میدان میں اتریں گے. میدان مباہلہ ایک ایسا میدان تھا جہاں علم کا میدان سجنا تھا, جہاں پادریوں سے مباہلہ ہونا تھا, جہاں دنیا کو یہ ثابت کرنا تھا کہ تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو, تم انتہائی جاہل ہو. لہٰذا اب اس جہالت کا مقابلہ علم کے ذریعے سے ہوگا. لہٰذا اللہ کا نبی جانتا ہے کہ جاہلوں کے مقابلے میں جاہلوں کو نہیں لایا جائے گا, اس کے لیے صاحبان علم کا انتخاب کرنا پڑے گا. لہٰذا اللہ کے نبی نے صاحبان علم کا انتخاب کیا, خود اپنا کیا, اپنی بیٹی زہرا کا کیا, حسن اور حسین کا کیا, علی بن مرتضیٰ کا کیا. اور جب ان کو پتا چل گیا کہ ہم تو جاہل نہیں ہے, ہمارے مقابلے پر آنے والے ہیں جاہل نہیں آ رہے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام بہت سارے جاہلوں نے بھی قبول کر لیا ہے. ہو سکتا ہے پیغمبر ہمارے مقابلے میں کسی جاہل کو بھیج دیں گے تو ہم معاملہ صاف کر دیں گے, لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہو گیا. ہم جاہلوں کے مقابلے میں صاحبان علم آ رہے ہیں تو وہ شکست کھا لیں, شکست خوردہ ہو گئے, انہوں نے شکست تسلیم کر لی اور یہ بھی جان دیا کہ ان میں ایک ایسی بیوی آ رہی ہے اگر اس نے پہاڑ کو اشارہ کر دیا ریزہ ریزہ ہو جائے گا. صرف علم کے قائل نہیں تھے, وہ اختیار کے بھی قائل تھے. پادری عیسائی جانتے ہیں یہ صاحبان علم ہی نہیں ہے بلکہ صاحب اختیار بھی ہے. ان میں ایک ایسی بیوی ہے اگر اشارہ کر دیا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. لہذا ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, تباہی اور بربادی ہمارا مقدر, ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے. لہذا بہتر ہے کہ ہاتھ اٹھا لو, بھاگو, ان کے مقابلے مت آؤ. لہذا اللہ تو یہ کہہ رہا تھا فَقُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یعنی اللہ نے لعنت تو بھیج دی, جو جھوٹے ہوں گے تو پتا چلا کہ جو جھوٹے ہوں ان پر خدا کی لعنت ہوتی ہے, تو جو میدان مباہلہ تو سجا نہیں اور وہ چھوڑ کر کے چلے گئے, کیا مباہلہ میں آتی ہوئی لعنت پھر رک گئی؟ ہاں رکی. یہی وجہ ہے کہ دربار میں رسول اللہ کی بیٹی اپنا حق مانگنے کے لیے نہیں گئی تھی, مباہلہ کی رکی ہوئی لعنت حقداروں تک پہنچانے گئی تھی. یہ ہے اصل
میدان جب سجے گا تو پھر علم کے مقابلے پر جو بھی آئے گا وہ لانت ہے. علم کا مقابلہ کرو, علم کے میدان میں. اللہ نے ان کو صاحب کتاب بنایا, عالم کتاب بنایا. یہ عالم کتاب, یہ سلونی قبلن تفکرونی ایسے تھوڑی کہتے تھے کہ پوچھو ہم زمین سے بہتر آسمان کے رستے جانتے ہیں. اس لیے یہ در جھک جانے کا, یہ بحث و تکرار کا در نہیں ہے. یہ ایسا خاندان ہے کہ دنیا دنگ ہے کہ یہ کیا ہے, یہ ہے کیا. ایک شخص خانہ کعبہ کے درمیان طواف کر رہا, علی آگے بڑھے اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا. عجیب ہے, وہ مقدمہ لے کر زمانہ خلافت دوم تھا اس کے پاس آ گیا. علی نے اچھا نہیں کیا, مجھے تھپڑ مارا. کیا علی نے تجھے تھپڑ مارا؟ میرا یہ کیس دائر کرو, مقدمہ چلاؤ, علی کو گرفتار کرو. علی نے مجھے تھپڑ مارا. یا علی یہ شکایت آئی, آپ بتائیے, یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے تھپڑ مارا. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے مارا کہ اس کی نگاہیں مسلمانوں کی ناموس کی طرف بڑھ رہی ہیں. میں علی برداشت نہیں کر سکتا, میں تھپڑ مار دیا. تو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ میں فیصلہ کیا کروں, اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے, اللہ کے ہاتھ میں مارا ہے. ید اللہ, عین اللہ نے دیکھا ہے, ید اللہ نے مارا. میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں. یہ کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم کتاب. اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے, ایک وہ کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا. جس نے نبی بنتے دیکھے ہوں وہ آپ کے امور پر نظر نہیں رکھتا, وہ آپ کے اعمال پر نظر نہیں رکھتا, وہ آپ کے اعمال پر بھی نظر کھولتا, وہ دیکھتا ہے آپ کیا کر رہے ہو. آپ شیعہ و دعوی علی دعویٰ کر رہے ہو کہ میں شیعہ علی ہوں, تو دیکھتا ہے میرا مولا آپ کو. جب تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو مولا کو دکھ ہوتا. رمضان کا مہینہ روزہ نہیں رکھتے ہو, علی کو دکھ ہوتا. جب تم غلط راہوں پر چلتے ہو, علی دیکھتا ہے, دکھ ہوتا. شیعہ علی بنو, حق رکھو تشیعوں کا. شیعہ ہو تو شیعہ بن کر دکھاؤ. جب شیعہ بنو تو پھر چلتے ہوئے لگو کہ تم علی کے شیعہ ہو. علی سے غداری, علی سے بے وفائی اچھی نہیں ہے. جب تم علی کی سیرت سے ہٹ جاؤ گے تو لامحالہ علی کی دشمن کی سیرت پر چل رہے ہو. بس کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. سیرت علی کا انتخاب کیا ہے تو پھر سیرت علی پر ہی چلو. اس سیرت کے علاوہ اور کوئی سیرت ہے ہی نہیں. اگر کسی اور کی سیرت پر چل رہے ہو تو لا محالہ وہ کسی اور کی ہے, وہ علی کی نہیں. کیوں؟ علی نبی کی سیرت پر چلتا ہے, نبی کی سیرت پر چلتا ہے. اور تمہیں بھی علی کی سیرت پر چلنا ہوگا, علی کے کردار پر چلنا ہوگا کہ جو خدا رب سے ذوالجلال سے یہ مخاطب ہو کے کہتا ہے, خدایا میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا ہوں, دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا ہوں, تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو مائے کی عبادت ہے. یہ آخر باتیں پریشان کر رہی ہیں. شیعہ بنو, شیعہ بنو, حق ادا کرو علی کی سیرت کا. ورنہ علی کو دھوکہ اپنوں نے دیا, چاہنے والوں نے دیا.
کہیں ایسا نہ ہو کہ لبادہ علی اڑ کر علی کے خیمے میں بیٹھ جاؤ اور پھر علی کی خلاف، علی کی سیرت کے خلاف چلو. یہ نہیں ہو سکتا. علی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہو سکتا، علی کے ساتھ فریب نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، منظم کریں، اپنے آپ کو بیدار کریں. دشمن بہت چلاک ہے. یہ دنیا ضلالت پر اس وقت کھڑی ہے. ابھی 2 دن پہلے افغانستان میں کیا ہوا؟ یہ ضلالت ہے، یہ ذلیل معاشرہ. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان میں کیا ہوا. ایک گدھا مسجد میں داخل ہوا، نمازیوں نے گدھے کو مار دیا. یہ مسجد میں کیوں آیا؟ گدھے کے مالک نے نمازیوں کو مار دیا. اس نے ہمارے گدھے کو مارا. نمازیوں کے وارثوں نے مل کر گدھے کے جو نمازی جس علاقے میں رہتے تھے ان پر حملہ کر دیا. 50 لوگ جا کر کے مار دیا. یہ ذلت ہے. اسلام نہ سمجھا، اسلام نہیں سمجھا تو یہ حالت ہے. ورنہ ایک گدھے کے اوپر اتنا بڑا فساد اور اموات ہو گئی اس معاشرے کا خاصہ ہے. اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم تباہی اور بربادی کے اس دہانے پر آ کر کے کھڑے ہو. تو پتہ چلا کہ اگر تمہیں اس مسئلے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ گدھا مسجد میں آ جائے تو مار دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب علی کو چھوڑ دو گے تو زندگی گدھوں جیسی ہو جائے گی.